السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ آتھم لیول 6 جو ڈپلوما ہے اور اس کے علاوہ باقی کے جو لیول 6 کے ڈپلوماز ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہے. اور یہ ہماری اس سیریز کا جس کے اندر ہم نے 22 ایلیمنٹس کو کور کرنا ہے، اس کے اندر آج ہم ایلیمنٹ نمبر 5 کو کور کریں گے. یہ یونٹ 1 جس طرح سے یہ 3 یونٹس میں سارے کا سارا جو آپ کا سلیبس ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تو ہم اس کے اندر یونٹ جو 1 ہے وہ آج کمپلیٹ کریں گے. آج اس کا لاسٹ ایلیمنٹ ہے اور اوورآل یہ ایلیمنٹ نمبر 5 ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ریویو کا ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ایلیمنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں تو وہ تمام تر ایلیمنٹس ہم نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے انفارمیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ایلیمنٹ کے مطابق ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو مینجمنٹ سسٹم ہے یہ کام کس طرح سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں ہم ان کو فردر کیسے امپروو کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ایسے واقعات یا حادثات نہ ہوں. تو یونٹ نمبر 1 ہے، ایلیمنٹ نمبر 5 ہے اس کا HSE مینجمنٹ ریویو. HSE مینجمنٹ ریویو میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم نے پورے کا پورا ایک تو آڈیٹنگ سسٹم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پورا مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس نے پرفارم کیا کیا اور کس طرح سے کیا ہے. سب سے پہلا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈیٹنگ کے حوالے سے، اور اس ٹاپک کے حوالے سے پورا جو اس سے ریلیونٹ ISO کا سٹینڈرڈ ہے وہ ہے 45001، اور اس کے اوپر کمپلیٹ ریکارڈڈ لیکچرز کی جو سیریز ہے 5 ڈیز کی وہ آلریڈی چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے، وہ آپ اس کے ساتھ ایز اے ریفرنس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈیٹنگ ہے کیا. آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈیٹنگ ہے کیا؟ تو سب سے پہلے a safety audit is a structured process whereby information is collected relating to the efficiency, effectiveness and reliability. مطلب کہ ایک ایسا structured process ہے کہ جس کے اندر ہم انفارمیشن کو کلیکٹ کریں گے. جو انفارمیشن ہم کلیکٹ کریں گے ہم میک شور کریں گے کہ وہ انفارمیشن اس کے لیے ایفیشینٹ ہو، وہ انفارمیشن جو ہے جس پرپز کے لیے ہم کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کے لیے افیکٹو بھی ہو، ریلائبل بھی. فار ایگزامپل اگر ہم ایسی انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں جو اس کو فائدہ نہیں دے رہی یا جس کی جو ریزلٹس ہیں وہ ہر بار ڈیفرنٹ آ رہے ہیں، تو ایسی انفارمیشن کو ہم اس کے اندر یوز نہیں کریں گے کیونکہ وہ انفارمیشن ہمارے لیے ریلائبل نہیں ہے. آف اے کمپنیز ٹوٹل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم سیفٹی آڈٹ سرو ٹو براڈ پرپزز. اب اس کا بیسیکلی جو پرپز ہے وہ کیا ہے؟ ٹو determine whether the company is in compliance with safety legislation. پہلی بات یہ چیز ہم اس کے اندر دیکھیں گے، اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ سیفٹی آڈٹ جو ہے وہ جو اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپنی کام کر رہی ہے وہ کمپلائنس کر رہی ہے، وہ سیفٹی لیجسلیشن کے اوپر پورا اتر رہی ہے یا کہ نہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ ٹو آئیڈینٹیفائی ویکنیسز ان دیئر سیفٹی پروگرامز اینڈ پروسیسز. اور دوسرا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس پورے سسٹم کے اندر پروگرامز ہیں، پروسیسز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ویکنیسز کیا ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ان کو امپروو کیا
جا سکے. نیکسٹ بینیفٹس آف سیفٹی آڈٹس کے ہیں. سیفٹی آڈٹس آر بینیفیشل بیکاز دے promote constant review of systems to ensure that they do not become weakened by habit. ٹھیک ہو گیا جی کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک کانسٹنٹ ریویو ہے سسٹم کا جس کی مدد سے کسی بھی طرح کی جو خامیاں ہیں جو وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ خامیاں جو ہیں وہ کوئی ہیبٹ نہیں بنتی ہے بلکہ لوگوں کی اسی ٹائم پہ درستگی کی جاتی ہے, ان کو درست کیا جاتا ہے. فیسیلیٹیٹ پلانڈ امپرومنٹس ٹو پروگرامز پالیسیز اینڈ پروسیجرز, ہمیں مدد دے گا کہ ہم بہتری لانے کے لیے جتنے بھی امپرومنٹس ہیں وہ کریں پروگرامز کے اندر, پالیسیز کے اندر اور پروسیجرز کے اندر. help to identify weaknesses in human resources department. اس کے بعد ہمیں یہ آڈٹ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ورک فورس ہے وہ کتنی کمپیٹنٹ ہے, تو آیا ہمارا جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیسے پرفارم کر رہا ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ اس کے اندر موجود ہیں. ایک آپ کا جنگ جو ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں گروپ آف جو پیپل پرفارم کر رہا ہے وہ کس حد تک اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں یا اس سسٹم کے اوپر کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اگر وہاں پر کوئی خامیاں کوئی کوتاہیاں ہیں تو وہ بھی ہمیں آڈٹ سے ہی واضح ہوں گی, کیونکہ آڈٹ صرف اور صرف ایک سسٹم کا جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پروگرام پالیسیز یا پروسیجر کی بات نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر تمام تر چیزیں ایون کہ ہیومن ریسورس بھی اسی طرح سے انوالو ہوتا ہے جس طرح کے دوسرے ریسورسز کو وہاں پر انٹرٹین کیا جاتا ہے. help to demonstrate management dedication to employee health and safety. اس کی مدد سے ظاہری بات ہے پریکٹیکلی یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ کتنی کنسرن ہے کہ امپلائی جو ہے وہ ورک پلیس کے اوپر کسی انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو. اب اس میں ہم نے جس طرح لاسٹ لیکچر میں اس کے سیفٹی انسپیکشنز کو ڈسکس کیا تھا تو یہاں پر ہمیں سیفٹی آڈٹ اور سیفٹی انسپیکشن میں فرق سمجھنا بہت زیادہ لازم ہے. سیفٹی انسپیکشنز کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا کرتی ہیں, ensure that all the things put into place to prevent accidents occurring are still working and are keeping people safe. اس کا جو بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات کے حادثات کے رونما ہونے سے پہلے میک شور کیا جاتا ہے کہ جو اقدامات کیے گئے ہیں, جو ایکشنز لیے گئے ہیں وہ ایکشنز پراپرلی کام کر رہے ہیں یا کہ نہیں. The inspection process generally uses visual inspection ہو سکتی ہے کہ walk around آپ گھوم پھر کے اس کے اندر انسپیکشن کر سکتے ہیں. The gathering of information by identifying the hazards, assessing the use and effectiveness of existing control measures and suggesting remedial actions where the current measures are inadequate. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہیزرڈز کو اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ کنٹرول میئرز لی گئی ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں. دین سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ دوبارہ سے جو آپ کے ان ایڈیکویٹ میئرز ہیں ان کی درستگی کی جائے گی, ان کے بدلے میں بہتر کنٹرول دینے کی کوشش کی جائے گی. دین آڈٹس میں کیا ہوتا ہے, وہ تو انسپیکشن کی بات ہے. آڈٹ کیا کرتے ہیں, a more complex undertaking requiring more time in both the planning, the undertaking and reporting phases. یہ بڑا جی ایک کمپلیکس آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر پلاننگ میں, اس کی امپلیمنٹیشن میں اور رپورٹنگ کی جو فیز ہے اس دوران وہاں پر کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ مینیج کرنی پڑتی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پر دیکھنی پڑتی ہیں. The process of auditing relies on three types of evidence being analyzed. اب تین طرح کے ایویڈنسز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمیں ریکوائرڈ ہے ڈیورنگ دا آڈٹ. پہلی چیز ڈاکومنٹری, ریویوئنگ اپروپریٹ ڈاکومنٹس, ٹھیک ہے جی, جو اس سے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوں گے وہی اپروپریٹ ہوں گے. اور اس کے بارے میں آپ ڈاکومنٹس میں کیا مانگ سکتا ہے, فار ایگزامپل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی, رسک اسسمنٹ ریکارڈ, ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ریکارڈز, اور اس کے حوالے سے پوری جو لسٹ ہے جو پروبیبلی مانگی جا سکتی ہے یا ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈٹ کے اندر یوز ہو سکتی ہے, تو اس کے اوپر بھی کمپلیٹ لیکچر موجود ہے
چینل کے اوپر. دین ٹیسٹیمونی مطلب انٹرویو کیا جائے گا, پرسنل کے ساتھ انٹرویو کیا جائے گا کہ جو چیزیں جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں جو کچھ تحریر ہے, جو کچھ لکھا ہوا ہے, آیا وہ پریکٹیکل وہ ان لوگوں تک بھی پہنچ رہا ہے, وہ انفارمیشن ان لوگوں تک بھی ہے, یہ لوگ اس کے مطابق پرفارم کر رہے ہیں ملازمین جا کے نہیں. دین ویژول فرام اے ورک پلیس انسپیکشن, کہ آپ ورک پلیس انسپیکشن کر کے یہ بات میک شور کرتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں, جو بات بتائی گئی ہے, آیا پریکٹیکلی بھی ویسے ہو رہا ہے یا صرف ڈاکومنٹس کی حد تک ہے یا پھر لوگوں کو صرف زبانی کلامی سکھا دیا گیا ہے. تو ویژول انسپیکشن سے وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں جو آپ کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں سسٹم کے اندر یا جو گیپس کریٹ ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پرفارمنس کے دوران, امپلیمنٹیشن کے دوران, تو وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. An audit is a detailed examination of how effectively health and safety is being managed. آڈٹ جو ہے یہ ایک ڈیٹیل ایگزامینیشن ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ مینج سے آپ مراد یہ سمجھیے کہ کیسے پورا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم آن ٹریک رکھا جا سکتا ہے, اس کو پراپرلی کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. 5 steps to a successful safety audit. Step 1, preparing for an audit, کہ آپ ایک آڈٹ کے لیے سب سے پہلے آپ نے پریپیئر کرنا ہے. Then conduct the audit. Number 3, create an audit report and recommended actions, کہ آگے کیا ہونا چاہیے. Set corrective action priorities, پھر ان کو آپ ترتیب دیں گے کہ کون سا ایکشن اہمیت کے اعتبار سے پہلے ہونا چاہیے, کون سا دوسرے پہ, تیسرے پہ, اس طرح سے سوال چلتا جائے گا. پبلش آڈٹ ریزلٹس, جو رپورٹس کی شکل میں ہمارے پاس آئے گا. اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. سٹیپ 1 میں جب ہم آتے ہیں تو وہ ہے پریپیرنگ فار این آڈٹ. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے آڈٹ پرفارم کرنے سے پہلے اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ, ڈیٹرمائن ہو ول پرفارم دا آڈٹ اینڈ واٹ دا ٹیم ول بی آڈیٹنگ. کہ سب سے پہلی بات کہ آڈٹ پرفارم کس نے کرنا ہے, اس انڈیویجول کی کمپیٹنس کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد واٹ دا ٹیم ول بی آڈیٹنگ, اور اس کے ساتھ ٹیم کون سی ہوگی. جو ٹیم ہوگی اس کے اندر موجود انڈیویجولز کی کیپیسٹی کیا ہے, کمپیٹنس کیا ہے, تو اس کو دیکھا جائے گا. آڈیٹنگ کین بی انٹرنل اور ایکسٹرنل, یہ دو طرح کی آڈیٹنگ ہے, انٹرنل اور ایکسٹرنل, اور اس کے اوپر ہم آگے بات کرتے ہیں. Ensure that everyone has been trained in how to audit, اور جتنے بھی لوگ اس ٹیم کے اندر موجود ہیں ان کو یہ چیز بہتر طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ آڈٹ کو کیسے پرفارم کرنا ہے. Determine the scope and set objectives before beginning any audit. آڈٹ شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا سکوپ دیکھ لیں گے بھائی کہ کس چیز کو کور کرنا ہے, ہم نے کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آڈٹ سٹارٹ ہو گیا تو اس کو بھی دیکھ لو, اس کو بھی دیکھ لو, نہیں. آپ پہلے سے ایک سکوپ, ایک آبجیکٹیو جو ہے وہ سیٹ کریں گے اس کو سٹارٹ لینے سے پہلے, اور یہ پریپریشن کی فیز میں ہو جانا چاہیے. Reviewing applicable standards and codes can help to set objectives of an audit. جتنے بھی سٹینڈرڈز یا کوڈ یا لا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو اس سے جو اس سے ریلیونٹ ہے وہ اس کا آڈٹ کا پارٹ بنا دیا جائے گا. The results of previous audits can be another source of information for the team to review. پاسٹ میں اگر اس آرگنائزیشن کے, اس ڈپارٹمنٹ کے سیم ٹائپ آف آڈٹس پرفارم کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, سیم ٹائپ آف آڈٹس جو ہیں وہ پرفارم کیے گئے ہیں, تو ایسی صورت میں جب سیم ٹائپس آف آڈٹ اس کے پرفارم کیے گئے ہیں تو ایسی صورت میں ہوگا کیا کہ آپ ان کے اولڈ جو ریکارڈز ہیں, جو ان کی اولڈ ڈیٹیلز ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو ایز اے انفارمیشن یوز کریں گے جو ہمیں معاونت دے گا کہ اس طرح کے جو پاسٹ میں آڈٹس ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے پرفارم کیا گیا ہے اور ہم نے کس اپروچ کے ساتھ اس آرگنائزیشن میں جانا ہے. نیکسٹ جی اس کے اندر جو دوسری چیز ہے سٹیپ 2, کنڈکٹ دا آڈٹ. اب یہ فزیکل فیز ہے, پریکٹیکل فیز ہے, جس کے اندر ہم چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھیں گے.
Audits help companies to assess and improve their processes and plans which should improve employee safety. ٹھیک ہو گیا جی. Audits can also be used to track progress towards safety goals. جو اس کی سیفٹی گولز ہیں, فار ایگزامپل جو چیز اچیو کرنا چاہ رہی ہے آرگنائزیشن, تو ٹریک کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس مقصد کو, اس آبجیکٹیو کو, اس اچیومنٹ کو بینچ مارک کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ فار, کہ ایک آرگنائزیشن اپنے گول سے, اپنے مقصد سے کتنا دور ہے, اور وہ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کیا ایفرٹس کر رہی ہے یا کس طرح کا کام پرفارم کر رہی ہے. ریٹن پلانس, پروسیجرز اینڈ ادر ڈاکومنٹس شوڈ بی ریویو. یہ اس کے دوران ہوگا. جتنے بھی پلانز بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی پروسیجرز ہیں, اور اس سے ریلیونٹ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں, ان کو ریویو کیا جائے گا. اسی صورت میں ہمارے پاس ٹرو پکچر جو ہے وہ آئے گی. ٹاکنگ ود امپلائیز ہو آپریٹ مشینری پرووائڈ ایڈیشنل انسائٹ. Audits team use checklists during audits or simply take notes on their observation. دیکھیں جی, simply take notes on their observation وہ تو سمپل سے کام ہو جائے گا. چیک لسٹ یاد رکھیے گا, کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, لیکن یہ ایک گڈ پریکٹس ضرور ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب فرق کیا ہے اس کے اندر, کہ یہ نہ تو کسی لا کا حصہ ہے, نہ کسی سٹینڈرڈ کا حصہ ہے, جسٹ یہ ایک گڈ پریکٹس ہے. آپ چیک لسٹ بناتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, آپ نہیں بناتے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن چیک لسٹ بنانے سے کیا ہے, ایک گڈ پریکٹس ہوگی جس کے نتیجے میں آپ کی کوئی بھی چیز مس آؤٹ نہیں ہوگی. ادروائز بتا دیا اس نے یہاں پر کہ ہم سمپلی جو آبزرویشنز ہیں ان کے اوپر بھی نوٹس لے کے اپنا کام چلا سکتے ہیں. اسٹیپ 3 جی, create an audit report and recommended actions. Audit report must summarize findings. جو چیزیں ہوں گی وہ ظاہری بات ہے وہ زبانی کلامی تو آڈیٹر نہیں بتا سکے گا, نہ اس کی ٹیم ان کو زیادہ عرصہ یاد رکھ سکتی ہے, تو اس کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لایا جائے گا. اور اس کے اندر کیا ہوگا, دا ریویو شوڈ انکلوڈ دا آڈیٹڈ ایریاز, کس چیز کا آڈٹ ہوا ہے, ہو کنڈکٹڈ دا آڈٹ, کس نے وہ آڈٹ پرفارم کیا ہے, اینڈ اے لسٹ آف انٹرویوڈ پرسن, اور جتنے بھی لوگ جن کا اس دوران انٹرویو کیا گیا ہے. A good audit report is objective and concise. یہ گڈ آڈٹ رپورٹ ہوگی وہ جو مقصد ہے اس کے عین مطابق ہوگی, اور کنسائز عین مطابق ہونا, آبجیکٹو جو مقصد ہے اس کو فلفل بھی کرے اور اس سے مطابقت بھی رکھے, اس کے مطابق ہو, دائیں بائیں کی چیزیں یا irrelevant چیزوں کے اوپر فوکس نہ کرے. انکلوڈنگ بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فائنڈنگز, also includes a list of recommended actions and areas for improvement. اس کے اندر جو لسٹ آف ریکمینڈیڈ ایکشن ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے بہتر ہو سکتی ہیں, یا یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے, یا یہ ویکنیسز ہیں ان کو کرنا ہے آپ نے, تو وہ ساری کی ساری اس کے اندر تحریر ہوں گی. اسٹیپ 4 آ جاتا ہے ہمارے پاس, سیٹ کریکٹیو ایکشن پرائورٹیز, کہ کون سا ایکشن ہم نے پہلے کرنا ہے, کون سے ایکشن کی جو آپ کہیں نیچر ہے وہ ہائی ہے, تو اس کے نتیجے میں ہمیں پرائورٹی ہائی دینی پڑے گی اور اس کام کو پہلے کرنا ہے. Audits reveal the need for both major corrective actions, minor corrective actions. Major corrective actions کیا ہوتے ہیں, that need to happen immediately, فوری طور پر. آپ most of the time آپ کو ایکٹیویٹیز روک کے بھی یہ کرنا پڑ جاتا ہے. اور minor actions کیا ہیں, that the company should consider for continual improvement. ایک لمبے عرصے تک ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر, ایک عمل, ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 months, 6 months, 1 year, 2 years کا ایک ٹائم فریم ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی پرفارم کیا جاتا ہے. The audit team should work with managers and supervisors to set priorities based on the level of hazard each finding presents. ٹھیک ہے جی, ٹیم جو ہے وہ اپنے مینیجر سپروائزر کے ساتھ پرائورٹی سیٹ کرے گی, اور وہ کس چیز کو دیکھے گی کہ جو بھی چیز موجود ہے, جو ہیزرڈ موجود ہے, اس کی کیا سیویرٹی ہے, کیا اس کا رسک ہے, اس کے ہونے کے امکانات کیا ہیں, تو ان چیز کو سامنے رکھے. The team typically assigns task as well as completion and review test. اب ٹیم جو ہوگی وہ ٹاسک اسائن کرے گی کہ اس سے امپروومنٹ ہوگی, یا یہ تمہارے پاس ویکنس ہے اس کو کریکٹ کرو ابھی سے, اور پھر وہ کمپلیشن ڈیٹ بھی دے گی, ریویو ڈیٹ بھی دے گی, تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ بھائی جو کام بتایا گیا ہے صرف پیپرز تک تو محدود نہیں رہ گئے وہ کریکٹیو ایکشنز, تو اس میں ہوگا کیا کہ وہ آپ کو کمپلیٹ
ایک ٹائم ٹیبل ملے گا جس کے اکارڈنگلی آپ کو پرفارم کرنا ہوگا ایز این آرگنائزیشن. اسٹیپ 5 ہمارے پاس آ جاتا ہے پبلش آڈٹ ریزلٹس. جو آڈٹ کے ریزلٹس ہیں، جو رپورٹس بن گئی ہیں، وہ اپنے پاس صرف محفوظ نہیں رکھنی بلکہ پوسٹنگ آڈٹ ریزلٹس انکریج ٹرانسپیرنسی، کہ بھائی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے، کوئی بائسڈ انفارمیشن کے اوپر کام نہیں ہوا، نہ ہی جو ہے کسی چیز کو چھپایا جا رہا ہے، نہ ہی کسی چیز میں کسی کو رعایت دی جا رہی ہے. لیٹس ورکرز سی دا اسٹیٹس آف سیفٹی ان دیئر فیسلٹی. اس سے ورکرز کو بھی پتہ چلتا ہے یار ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. پوسٹنگ آڈٹ ریزلٹس آلسو ہیلپ ایوری ون انڈرسٹینڈ any changes that may be necessary and how those changes will increase their personal safety. ٹھیک ہو گیا جی. Then audits also trigger proactive safety changes. یہ بڑا important point ہوتا ہے کہ audit کے نتیجے میں ہمیں ایک اور پلس پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی جو ہماری اپروچ ہے، یہ تو ہو گیا جو آڈٹ ہے وہ آپ کا بعد میں ہونا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو پرو ایکٹیو اپروچ میں کیا ہے کہ آپ انسپیکشنز کے دوران، رسک اسسمنٹس کے دوران جو ہے وہ چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک آڈٹ میں سامنے آ جاتی ہیں تو وہ آپ ان کو پھر اس کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں حادثات اور واقعات کے ہونے سے پہلے. اچھا جی، یہ ہمارے پاس گروپ ایکسرسائز آ گئی ہے اور گروپ ڈسکشن آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ سیشن ہے، تو اس کا بہتر حل یہی ہوتا ہے کہ ہر انڈیویجول جو اس کو کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے میرے ساتھ یہ کر بھی رہے ہیں اور اس کو پرفارم کرتے ہیں، آپ نے باقاعدہ طور پر اس کی ایک اسائنمنٹ بنا لینی ہے. اس اسائنمنٹ کو بنانے کے بعد آپ نے میرے ساتھ اس کو شیئر کر دینا ہے، اور شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس ای میل ایڈریس بھی موجود ہے اور واٹس ایپ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. نیکسٹ ہی کہ ہمارا آڈٹ پروسیس میں فوکس کیا ہوگا. فوکس آف دا آڈٹ پروسیس کیا ہے کہ آڈٹ پروسیس جو وہ عمل چل رہا ہے اس دوران ہم کن چیزوں پہ آڈٹ فوکس کرے گا، کن چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرے گا. تو دی آڈٹ شوڈ آئیڈینٹیفائی دا رسک اینڈ لیولز آف دوز رسک ود ان دی ورک پلیس. پہلی تو بات یہ جو رسک ہیں اور ان رسک کا لیول کیا ہے ورک پلیس کے اندر، ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز آن یور سیفٹی پروسیجر، کہ جو آپ نے سیفٹی پروسیجرز اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویکنیسز کیا ہیں، کہاں پر بہتری لائی جا سکتی ہے. assess whether your safety procedures are legally compliant. ایسا تو نہیں کہ آپ ان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروسیجرز کو اڈاپٹ تو کیے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں جی بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ لیگلی آپ اس کے لیے کمپلائنٹ ہوں، آپ جو لا کو فالو کر رہے ہوں. کیونکہ جب بات لا کی آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر آپ کے جو سیفٹی پروسیجرز ہیں، جو آپ کے خود کے بنائے ہوئے بہت سارے پروسیجر ہیں، وہ کئی دفعہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو لا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آن اینی کاسٹ پوری کرنی پڑتی ہے. کمپیئر کرنٹ ڈاکومنٹیشن اینڈ پریکٹسز اگینسٹ بیسٹ پریکٹس اینڈ لیگل obligations. Recommend improvements in your safety procedures. Ensure that there are adequate resources available to manage OHS and ensure that the resources devoted to health and safety are being utilized effectively. ٹھیک ہے جی. اس میں میک شور کیا کیا جاتا ہے، ریکمینڈ ہوتی ہیں امپرومنٹ سیفٹی پروسیجرز کے اندر، اور اس کے بعد ان پروسیجرز کو جو آپ نے سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ریسورس اویلیبل ہونا چاہیے. Ensure that the resources devoted to health and safety are being utilized effectively. کہ جو بھی ریسورس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، مہیا کیا گیا ہے، تو وہ اسی کے لیے استعمال پراپرلی ہو رہا ہے یا کہ نہیں. Then a health and safety audit is a planned، منصوبہ بندی ہوگی پوری جیسا پہلے بتایا، independent and documented examination of an occupational health and safety management system intended to evaluate. اب اس کا مقصد کیا ہے planned process کا، independent process کا، جس میں کسی کی بھی رائے نہیں آ سکتی ہے، documented کا، کہ the standard of controls
and effectiveness of such systems under evaluation. It mainly asks three questions. अब इसमें थ्री क्वेश्चन जो है मेनली आस्क का मतलब ये है कि ये बेसिकली तीन चीजों को ये ऑडिट जो है वो मेक श्योर करता है कि वो ऑन ट्रैक हैं, वो प्रॉपरली वर्किंग हालत में हैं, वो जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से काम कर रही हैं या कि नहीं. नंबर वन आगे जी, whether the health and safety management system exists in the organization. पहली तो बात ये है कि हम देखेंगे कि रियल सेंस में आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, क्या जिस तरह से इस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है उसी तरह से ये इम्प्लीमेंट हुआ है. इफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट, इज इट बीइंग यूज्ड, फिर वो इस्तेमाल भी वैसे हो रहा है, उसकी वो अफादियत है, उसकी वो यूजफुलनेस है जो हमें रिक्वायर्ड है. If it is being used, is it effective or not? तो फिर वो मेक श्योर करता है कि वो उसकी इफेक्टिवनेस कितना कारआमद वो सिस्टम हमारे पास काम कर रहा है. टाइप्स ऑफ ऑडिट्स की बात करें तो दो तरह के ऑडिट्स हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में, तो उसको देखते हैं हम. एक होते हैं इंटरनल ऑडिट्स और एक होते हैं एक्सटर्नल ऑडिट्स. इंटरनल ऑडिट्स आर कंडक्टेड बाय समवन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर हायर्ड फॉर एक्सटर्नल ऑडिट्स. जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद लोग अपने ही लोगों का ऑडिट करेंगे वो इंटरनल ऑडिट होगा, और जब थर्ड पार्टी को अरेंज किया जाएगा बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट के लिए तो उसको हम एक्सटर्नल ऑडिट्स में कंसीडर करेंगे. इंटरनल ऑडिट क्या करेंगे? इट इज अबाउट एग्जामिनिंग one's own self, own organization, own system, own people, etc. मतलब अपना ही एक बंदा मेक श्योर करेगा कि ये तमाम तर चीजें किस तरह से, और वो किसको देखेगा? अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम को और लोगों को. आल्सो ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम दैट दे ऑथराइज इंटरनल ऑडिटर्स विद टोटल इंडिपेंडेंस. ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमने इंटरनल ऑडिटर्स को टोटल इंडिपेंडेंस दी है, लेकिन ये बहुत कम होता है. एक बंदा जिसने सैलरी उसी कंपनी से लेनी है, उसी टॉप मैनेजमेंट ने, उसी एचआर ने, उसी सैलरी डिपार्टमेंट ने उसको सैलरी देनी है, वो किसी भी के अगेंस्ट कैसे जा सकता है? क्योंकि क्योंकि आपको मालूम है एक बात कि कभी भी जो मैनेजमेंट सिस्टम का फेलियर है उसकी आप इमीडिएट कॉज के बाद जब आप रूट कॉज की जानिब जाते हैं तो आपको ये बात क्लियर हो जाती है, उसमें हमेशा मैनेजमेंट का फेलियर निकलता है. तो अब मैनेजमेंट के फेलियर के ऊपर कैसे कोई ऐसा इंडिविजुअल बात कर सकता है जो मैनेजमेंट से निचले लेवल का है? तो बेसिकली इंडिपेंडेंसी उस तरह से नहीं होती है. हाँ, ये है कि वर्कर सुपरवाइजर्स को कंट्रोल करने की हद तक इंटरनल ऑडिट्स इनफ होते हैं. प्रैक्टिकली दे आर गिवन द टास्क ऑफ डिवाइसिंग वेज एंड मींस टू हाइड द वीकनेसेस एंड हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो बात मैंने आपको बताई, वैसे वो कहते हैं भाई सब कुछ करो जी, तुम्हारे ये इख्तियार है, सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ये फोकस करते हैं भाई हमारी अच्छाई बयान करो, जो बुरी बातें उनको छुपाई रखो, अगर हो सकती है ठीक खुद कर दो, अदरवाइज सिर्फ जो पॉजिटिव पहलू है, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, सिर्फ उनको वाजे लाओ. इंटरनल ऑडिटिंग इज प्रैक्टिकली मीन एज प्रिपरेशन फॉर थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिटिंग. ये बेसिकली पार्ट होता है जी. पार्ट किस तरह से होता है कि इंटरनल ऑडिट करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर लाया जाता है ताकि जब एक्सटर्नल ऑडिट हो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद तमाम तर अफराद को, तमाम तर मुलाजमीन को ये बात मालूम हो कि किस तरह से हमने एक्सटर्नल ऑडिट को परफॉर्म करना है, को हेल्प आउट करना है. क्योंकि आपको मालूम होगा ज़्यादातर लोग जो ज़ाहिर बात है लेवल 6 क्वालिफिकेशन गेन करना चाह रहे हैं और इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है तो ऐसा नहीं है कि बाहर का बंदा आया, दिल किया, घुमा फिरा, नहीं, उसके साथ बाकायदा कुछ लोग नॉमिनेट किए जाते हैं. इवन वो ऑडिटर जो होता है या जो ऑडिटिंग टीम होती है वही बता देती है भाई ये इस लेवल के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, जो इसको देख रहे हैं, उन लोगों का हमें साथ चाहिए है इसके अंदर. अच्छा जी, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ऑडिट. ऑडिटर्स आर टू बी कंडक्टेड, ऑडिट्स आर टू बी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट एजेंसीज, थर्ड पार्टीज होती हैं जी, कंप्राइजिंग वेल ट्रेन्ड लीड ऑडिटर्स, एक्सपीरियंस हैंड्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और लीगल स्पेशलिस्ट. ये तमाम तो लोग
Organizations must give them full freedom to judge neutrally and independently without exercising any influence. ये इसमें बड़ा पार्ट होता है, इसमें काफ़ी हद तक जो ऑडिट्स होते हैं वो आपके जो है इंडिपेंडेंट भी होते हैं और उनको फ्रीडम होता है कि जो चीज़ वो देख रहे हैं, जो चीज़ वो जज कर रहे हैं वो न्यूट्रल होनी चाहिए और वो बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, किसी असर के वहाँ तक पहुँचे. ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड ऑन विच फर्दर लाइंस ऑफ करेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट्स आर टू फॉलो. और फिर जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ये है कि जो वीकनेसेस है उनको सामने लाया जाए और उनकी करेक्शन की जाए और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो. अब अगर इंटरनल की तरह ये भी सिर्फ स्ट्रेंथ को बढ़ा चढ़ा के बयान करें, वीकनेसेस को छोड़ दें, तो सिस्टम तो आपका वहीं पे खड़ा है, तो फिर ऑडिट्स का, इंस्पेक्शंस का, इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल कोई फायदा नहीं है. तो सिस्टम के अंदर ऑडिट का पर्पस ब्लेम नहीं है, बल्कि इसका पर्पस ये है कि जो वीकनेसेस हैं उन्हें हाईलाइट करके जहाँ पे करेक्टिव एक्शंस चाहिए वो किए जाएं, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती हैं तो वो इम्प्रूवमेंट लाई जा सकें. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनल ऑडिटिंग प्रोसेस क्या है? फोकस ऑन द सिस्टम नॉट द इंडिविजुअल, एंड ऑडिट शुड नेवर बी अबाउट असाइनिंग ब्लेम. मैंने अभी बताया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर रहा है तो वो पर्सनल गलत ना निकाले, पर्सनल जो जाती उसकी किसी के साथ जाती प्रॉब्लम है वो ना करे, बल्कि वो सिस्टम को देखे. Go on site to make your observations, check physical records to confirm whether procedures are being followed. तो फिर वो साइट के ऊपर भी जाए फिजिकली, ताकि उसको रियल सेंस में मालूम पड़े कि जो चीज़ें बताई गई हैं, जो चीज़ें की जा रही हैं वो उसी तरह से हैं जिस तरह से बताई गई हैं. Don't limit yourself to the safety department. Make sure you get input from supervisors, committee members and workers in gathering information during your ऑडिट. हाँ, उससे लिमिटेड हो जाएगा ना, क्योंकि अब काम करने वाले सिर्फ सेफ्टी वाले तो नहीं होंगे, काम तो रियल सेंस में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कर रहा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट कर रहा है. तो उन लोगों को जब आप इनपुट नहीं लेंगे तो फिर आप कैसे सेफ्टी मैनेज कर सकते हैं या रियल पिक्चर कैसे ले सकते हैं. बी ओपन विद योर टीम अबाउट द ऑडिट प्रोसेस एंड द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट. लर्न फ्रॉम योर ऑडिट फाइंडिंग, दे विल रिवील स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन योर कंपनी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. यही बात है कि सेफ्टी ऑडिट की फाइंडिंग से आपने सीखना है. आपने जो स्ट्रेंथ है उनको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है, जो वीकनेसेस हैं उनको आपने करेक्टिव एक्शंस लेके दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना है. सेट अ रेगुलर ऑडिट स्केड्यूल एंड मेजर इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम. रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस आ गया हमारे पास. देयर आर टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर. अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म किस तरह से कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म क्या कर रही है, तो वो जांचने के लिए हमारे पास कोई ना कोई आला, कोई ना कोई टूल होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, एक नेगेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर है और एक आपका पॉजिटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर. नेगेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? जनरली रिफ्लेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ पास्ट एक्शन. ये माजी की बात करेंगे, जो गलत हो चुके हैं उसी के ऊपर इन्हिसार करेंगे. बेसिकली जो फेलियर्स हो चुके हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे. आल्सो नोन एज आउटकम इंडिकेटर. आउटकम इंडिकेटर्स में हाइड पोटेंशियल रिस्क. एग्जांपल ऑफ आउटकम इंडिकेटर आर नंबर ऑफ क्लेम्स, कितने हुए हैं जी, इतने क्लेम हो गए हैं वर्कर. भाई ये नहीं देखा जा रहा कि उसके क्लेम के पीछे वजह क्या है. क्लेम तो बुरी बात है, वीकनेस उसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन की ये शो कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन उस क्लेम के पीछे नेचर क्या थी, वो क्लेम जनरेट कैसे हुए और उसके पीछे वो क्रिएट कैसे हुए. तो ये तमाम तरह चीजें हम उसके अंदर देखें. नंबर ऑफ आवर्स, डे लॉस्ट, लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट्स और LTIs, क्लेम्स लॉ कॉस्ट कितनी है जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ी है. देन LTIs, लॉस्ट टाइम इंजरीज आर इंटायरली अनसेटिस्फैक्टरी as measures of safety performance for at least 3 reasons. हम LTIs को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ऐसा परफॉर्मेंस इंडिकेटर. क्यों भाई? वो मौजूद है, इतनी LTIs हुई हैं, लेकिन वो क्यों हुई हैं, किस वजह से हुई हैं, वो चीज़ हमारे सामने इसके अंदर नहीं आ रही है. तो 3 रीजन जो हमारे पास हैं वो ये है. नंबर 1, they are very sensitive to claims and injury management processes than to real changes in safety performance. ठीक है. Then in any particular workplace, only few such injuries may occur each year, and variations from year to year are likely to be due to chance
rather than due to any change in the levels of safety. ٹھیک ہے, پہلی بات وہ کہہ رہا ہے وہ سینسٹیو ہوتے ہیں کلیم کے لیے, لیکن انجری مینجمنٹ پروسیس جو ہے اس کے اندر کوئی ریئل چینج نہیں لا سکتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویریشنز ہوتی رہتی ہیں ورک پلیس کے اوپر, ٹھیک ہو گیا, جس کی وجہ سے انجریز کم یا زیادہ ہوتی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیول جو ہے سیفٹی کا وہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے ہم ایل ٹی آئیز کو جو ہے وہ نہیں یوز کر سکتے. They give no information about how well the most serious safety hazards are being managed. ٹھیک ہے, might be possibility ہے ان کو ایل ٹی آئی ہوئی ہے ایک نارمل ہیزرڈ سے, ٹھیک ہو گیا, اور کسی بڑے ہیزرڈ سے نیئر مس کے نتیجے میں وہ بچتے رہے ہیں, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی سیفٹی ہمارا تو ایشو ہی چھوٹا سا ہے. ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ان تین ریزنز کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایل ٹی آئیز جو ہیں وہ کلیئر کٹ کوئی ہمارے پاس انڈیکیٹر نہیں ہے, یا وہ انڈیکیٹر ہمارا جو ہے وہ اتنا اچھا, اتنا افیکٹو نہیں ہے. Then number 2, positive performance indicator PPIs. Example of PPIs may include number of safety audits conducted. یہ یوزفل ہوگا, اسٹرانگ ہوگا, یہ ان چیزوں کو دیکھے گا جن چیزوں میں انڈیپینڈنٹلی چیزوں کو دیکھا جائے گا, یہ ان کی بات کرے گا. پرسنٹیج آف سب اسٹینڈرڈ کنڈیشنز آئیڈینٹیفائڈ اینڈ کریکٹڈ, کہ سب اسٹینڈرڈ جو کنڈیشنز ہیں وہ کریکٹ کی گئی ہیں, آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. Percentage of employees with adequate OHS training using PPIs and achieving improvement should ensure improved performance measured by the outcome indicator. Management review جی, اب مینجمنٹ کا ریویو بہت زیادہ لازم ہے. اگر آپ مینجمنٹ کا ریویو نہیں کریں گے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ آرگنائزیشن کے اندر کس جگہ پہ, کس پوزیشن پہ, کس پوائنٹ کے اوپر موجود ہیں, یا کس پوائنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں. The executive officer of the accountability area is required to ensure a process is established, communicated, implemented and maintained. Review is to be undertaken at least every 3 years, اور normally 1 year جو ہے یہ بیسٹ پریکٹس ہے اگر آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے آن ٹریک رکھنا چاہتے ہیں. Various information sources are to be referenced as part of the review. Execution and effectiveness of the accountability areas. Accountability areas وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر health, safety and well-being management plan, risk management and legal compliance processes are to be included in the review. تو execution کیا ہے کہ practically چیزیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جہاں پر لوگوں سے پوچھ کر کرنی ہے تو وہاں پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک آپ زیرو ٹالرنس پالیسی نہیں رکھیں گے آپ کا سسٹم, آپ کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم پراپرلی پرفارم نہیں کر سکے گا, اور ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتے چل جائیں گے. As an outcome of the review, the executive officer of the accountability area is required to ensure actions for continuous improvement. The review is required to be recorded and published. جو ریویو ہے وہ ریکارڈڈ بھی ہو اور پبلش بھی ہو, تاکہ آرگنائزیشن کو بھی پتا چلے اور موجود لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہم کس جگہ پہ اس آرگنائزیشن کے اندر موجود ہیں, یا ہماری جو آرگنائزیشن ہے یہ کس طرح سے کس حد تک پرفارم کر رہی ہے. انفارمیشن سورسز کیا ہوں گے کہ جب ہم ریویو کر رہے ہیں تو اب ریویو ٹاپ مینجمنٹ زیادہ تر کرے گی, اور اس کے اندر مڈل مینیجرز کسی حد تک شامل ہو جائیں گے, تو وہ سارے کے سارے تو پریکٹیکلی فیلڈ میں نہیں تھے, تو اس صورت میں انفارمیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی, اور اس انفارمیشن کو اس ریویو کے عمل کے دوران انالائز کیا جائے گا, ریویو کیا جائے گا. The executive officer of the accountability area is required to ensure the mechanisms, records are to be generated of monitoring and review activities. As a minimum, the executive officer of the accountability area is required to ensure the following monitoring and review activities occur during the 3-year business planning cycle, یا 1 year بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. biannual external audit اور annual legal compliance verification exercise جو ہے وہ ہو. اس کے بعد internal audits to review the application and performance of process, کہ جو internal audit کیے گئے ہیں ان کی implementation کیا تھی اور ان کی پھر performance کیا آئی ہے. The application and effectiveness of the risk control,
ورکر اینڈ کنٹرول، ورکر اینڈ ادر کنسلٹیشن اینڈ پارٹیسپیشن کیا ہے، اچیومنٹ آف لیگل اینڈ ادر کمپلائنس ریکوائرمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی آف دوز اسائنڈ رولز اینڈ ریسپانسبلٹی فار ہیلتھ سیفٹی اینڈ ویل بینگ. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر ہیزرڈ رسک، یہ نیکسٹ ہمارے پاس اس کے اندر آئے گا وہ ہے رپورٹنگ. کہ ہمارے پاس جب یہ تمام تر چیزیں ہو گئی ہیں تو جو اکاؤنٹیبلٹی آفیسر ہوگا، جو بیسیکلی ایگزیکٹو آفیسر ہے، جو ٹاپ مینجمنٹ میں ہے، جس نے تمام تر چیزوں کو ریویو کیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ The executive officer of the accountability area is required to ensure a process for quarterly reporting to confirm safety responsibilities are being fulfilled, safety plan is in place and effective. یہ میک شور کرے گا کہ سیفٹی رسپانسبلٹیز پوری کی گئی ہیں، سیفٹی پلان ان پلیس ہے اور کام بھی کر رہے ہیں اور کارآمد بھی ہے، آبجیکٹیوز فار سیفٹی آر آن ٹریک ٹو بینگ اچیوڈ. ٹھیک ہے جی، اور جو آبجیکٹیوز ہیں سیفٹی کے وہ آن ٹریک ہیں کہ ہم ان کو حاصل کر سکیں، ان تک پہنچ سکیں. رپورٹس جنریٹڈ آر کمیونیکیٹڈ ٹو ورکرز اینڈ ادرز. Regulatory reporting occurs as required by law. Available resources and mechanisms are being applied. Reports are utilized to evaluate the value of effort invested. تو وہ جو رپورٹس ہوں گی ہم اس لیے استعمال کریں گے تو ہمیں معلوم پڑ سکے کہ ہم کتنا ایفیکٹولی کام کرتے رہے ہیں. کی ایکشنز ان ریویوئنگ پرفارمنس ایفیکٹولی میں لیڈرز کا کچھ رول ہے جی. اگر لیڈرز ایکٹیولی اس کے اندر پرفارم نہیں کریں گے تو آرگنائزیشن وہیں پہ ہے جی، کہیں نہیں جا رہی، کہیں بہتری اس کے اندر نہیں ہے. کنسیڈر دا ریویو فائنڈنگز، جو ریویو فائنڈنگز ملی ہیں ان کے اوپر توجہ دے، ان کو سوچے، ان کے اوپر کام کرے. اف امپروومنٹ از نیڈیڈ ایکٹ امیڈیٹلی، اگر امپروومنٹ چاہیے فوری جو ہے فوراً سے اس کے اوپر ایکشن لے. rather than reacting to an incident in the future، کہ بجائے اس کے کہ جو چیز ابھی بتائی گئی ہے حادثات کا انتظار کرے، واقعات کا انتظار کرے اور پھر کچھ اس میں امپروومنٹ لائے، تو بہتر ہے کہ وہ پہلے سے اس کو درست کر لے. یہ لیڈر کا رول ہوتا ہے. Make sure that the review is carried out according to the plans and that a report is issued to senior leaders at least annually. Ensure the scope of the review will give assurance that risks are as low as reasonably practicable. اور وہ scope اس چیز کو make sure کرتا ہو کہ آپ کی جو رسک ہیں وہ اس حد تک کم کر دیے گئے ہیں جس حد تک ممکن تھا. اس کے بعد مینیجرز کیا کریں گے؟ اب جو ریویو ہے اس کے عمل کے دوران ہمارے پاس جو مینیجرز ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے تاکہ آئندہ جب ہم ریویو کریں تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کون کرے گا، کس طرح سے ہوگا. یہ تمام تر چیزیں ہم نے کنسیڈر کرنی ہے. مینیجر شوڈ سیٹ دا ریویو آبجیکٹیو، ڈیٹرمائن ہو ول کیری آؤٹ دا مینجمنٹ ریویو، determine the frequency of the review depending on the risk profile. Consider the supply chain and contractors. Consider incident that have occurred in similar organization. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو بیسیکلی مینیجرز کی رسپانسبلٹیز ہیں جو اس نے ارینج کرنی ہے. کس مقصد کے لیے ارینج کرنی ہے؟ کہ مینجمنٹ سسٹم کا جب ریویو پرفارم کیا جا رہا ہو یا پورے مینجمنٹ سسٹم کو آن ٹریک رکھنے کے لیے کون کون سے لوگوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، کون کون سی چیزوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا اور کون کون سی چیزوں کو ہمیں وہاں پر ریویو کرنا پڑے گا. یہ جی اس ٹاپک کی دوسری اسیسمنٹ ہے. کوسچن 1 ہے واٹ آر دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو پرفارمنس انڈیکیٹر. کوسچن 2 ہے رائٹ ڈاؤن اے نوٹ اباؤٹ مینجمنٹ ریویو کیا ہے، انفارمیشن سورسز اینڈ رپورٹنگ اباؤٹ دا سیفٹی آڈٹ. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. ایلیمنٹ نمبر 5 ہے اور یونٹ 1 تھی ہماری لیول 6 آتھم اور آئی ڈی ایس سی، آئی ڈی پوش اور اس کے علاوہ این وی کیو اور نیبوش ڈپلوما کے لیے یوزفل ایک لیکچر ہے اس حوالے سے. باقی اس کے علاوہ یہ سیفٹی کا جو ٹاپک ہے، سیفٹی آڈٹ کا ٹاپک ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پورے 5 ڈیز کے جو لیکچرز ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں آلریڈی، ان سے آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. بہت جلد اپنے کسی اور لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.